ایک انہوں نے کہا کہ سال گزر جائے ہم زکوٰۃ ادا کر دیں اور پھر ہمیں گمان ہو کہ سال کے بعد بھی کوئی مستحق آئے گا تو اس کے انتظار کے لیے تھوڑی سی زکوٰۃ ہم بچا کر رکھ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب سال گزر جائے آپ پہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے تو بلا ضرورت ایک دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ زکوٰۃ جو ہے کسی خاص شخص کا حق نہیں ہے کیونکہ آپ کے غریب رشتہ دار ہے فلاں ہیں بلکہ تو غریب کا حق ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے اطراف میں کچھ غربا موجود ہیں چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں اور ان کو فوری طور پہ ضرورت ہے اور آپ روک کے رکھ رہے نہیں وہ آئے گا تو اس کو دیں گے وہ چاہے 6 مہینے بعد آئے تو پھر یہ غلط چیز ہو جائے گی اور اب آپ کا زکوٰۃ روک کے رکھنا یہ غلط ہوگا۔ ہاں اگر آپ کو اطراف میں کچھ لوگ ایسے نہیں ملتے ہیں اور ابھی آپ کس کو دیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے کوئی قابل اعتماد لوگ نہیں کیونکہ چیٹر بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اس صورت میں اگر آپ رکھنا چاہیں کہ وہ فلاں تو واقعی مستحق ہے لیکن اور اطراف میں تمام مشکوک قسم کے لوگ ہیں کہ پتہ نہیں مالی کے نصاب تو نہیں ہے، غلط تو نہیں مانگ رہے، پیشہ ور تو نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے روک کے رکھا تو پھر تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن جو میں نے پہلی صورت بتائی کہ اطراف میں بہت سارے غریب ہیں رشتہ دار محلے اور آپ پرٹیکولر ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تب اس کو دیں گے، یہ غلط ہوگا۔ اس میں اگر آپ تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بہت سے لوگ اپنا زیڈ اکاؤنٹ بنا کے رکھ لیتے ہیں اس میں کروڑوں روپے زکوٰۃ پڑی ہے، 6 سال پہلے زکوٰۃ بنی تھی اب تک موجود ہے، آئے گا کوئی تو دیتے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ یاد رکھیں جب تک آپ اپنے پاس سے اس زکوٰۃ کو جدا کر کے مستحق تک نہیں پہنچاتے ہیں وہ آپ کا مال ہے، اس زکوٰۃ پر بھی زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اگر ایک سال آپ نے 6 کروڑ روپے رکھا تو اس پہ مزید زکوٰۃ 6 کروڑ کے اوپر ادا کرنی ہوگی، اور چونکہ آپ نے 1 مہینے تک 1 سال تک 2 سال تک ادا نہیں کیا اس تاخیر کی وجہ سے بھی آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ مستحق بہت ہیں۔ اگر آپ کو نہیں ملتے تو مشورہ کر لیں کسی اچھے شخص سے جو آپ کو بتا سکے تو یہ، لیکن انتظار میں رکھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ ایک کویسچن کیا گیا تھا کہ اگر نیچے کمرہ ہے اس میں دینی کتابیں ہیں اور کچھ مقدس تصاویر لگی ہوئی ہیں جیسے مکے کی مدینے کی، اوپر والا جو کمرہ ہے عین ان کے اوپر واش روم ہے، تو کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے کہتے ہیں اوپر ہمارا بیڈ روم ہے اور نیچے والے کمرے میں قرآن عظیم رکھا ہوا ہے، اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں بظاہر عقلاً دیکھیں تو یہ بے ادبی نظر آتی ہے کہ نیچے مقدس اوراق ہیں، مقدس تصویر، قرآن پاک آپ اوپر ہوں، بظاہر یہ بے ادبی نظر آتی ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر، شدید حرج کی بنا پر اس کی اجازت دی جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ ان چیزوں کی رعایت کی جائے تو پھر زندگی گزارنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر نیچے حافظ قرآن صاحب رہتے ہیں اور اوپر آپ رہتے ہیں تو پھر تو اوپر رہنا منع ہونا چاہیے، کیونکہ نیچے انسان بھی ہے اور پھر حافظ قرآن بھی، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے تو اوپر کیوں رہا جائے؟ تو اس کی عمومی طور پہ شریعت اس کا لحاظ نہیں کرتی۔ آپ یہ دیکھیے جو مساجد ہیں وہ 2 منزلہ 3 منزلہ بھی بعض اوقات ہوتی ہیں اور پہلی منزل پہ قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں اور اس سے عین اس کے اوپر دوسری منزل پہ نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر چیزوں کی رعایت کریں اور اس کو تقوی کا نام دے کر اور اس کی رعایت کرنے کی کوشش کریں تو خود بھی حرج میں پڑیں گے اور دوسرے بھی، تو اس لیے اس کی گنجائش ہوگی۔ ہاں کوئی اگر کہتا بھی میرا دل نہیں مانتا ہے، بہت اچھی بات ہے، نہ رکھیں نچلے کمرے میں کچھ بھی مقدس چیز، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات جب اس طرح کی کوئی رعایت کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک دن وہ تھک جاتا ہے، اس لیے کہ پھر آپ کسی بھی چیز پہ سفر نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ جہاز پہ سفر نہ کریں کہ جہاز مسجدوں کے اوپر سے جائے گا، نیچے قرآن عظیم ہے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے مکہ مدینے کے اوپر سے گزرے تو پھر نیچے روضہ رسول اور کعبۃ اللہ، اس کا مطلب ہے آپ فلائٹ پر نہ بیٹھیں کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو بہت شدید بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ شریعت اس میں براہ راست کوئی ممانعت نہیں رکھتی ہے، ہم اپنی سوچ، فکر، عقل یا اپنے باطن میں موجود کسی عقیدت کے تحت کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں اکثر انسان تھک جاتا ہے اور سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور اس کی رعایت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جہاں شریعت نے درگزر فرمایا، سخت حکم نہیں فرمایا، وہاں رعایات سے فائدہ اٹھانا اچھا ہے، لہذا اس میں شرعاً ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ موبائل پہ آپ قرآن بھی سنتے ہیں اور پھر ترجمہ اس کا آ رہا ہوتا ہے اور آپ ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اور حدیث میں بھی ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اس وقت آپ اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہوتا ہے، بلکہ اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ یہ حکم قرآنی کے خلاف ہوگا، اس وقت آپ اس کو نہ کریں۔ ہاں ترجمہ اگر دہرانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب قاری صاحب قرات کر رہے ہوں تو اس کو اس وقت نہ دہرائیں، بالکل خاموشی سے سننا واجب ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کوئی بھی غذا کو برا کہنا یا اس میں نقص نکالنا یا ان کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ جیسے گوشت شریف سرکار نے کھایا یا کدو ہے، ان چیزوں، یا کھجور سرکار نے تناول فرمائی تو کھجور کے بارے میں مذاق بنانا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی شخص کو نہیں پتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے، آپ نے اس کو تناول فرمایا یا نوش فرمایا،
اور باطنی اعتبار سے طبعی اعتبار سے اسے ایک چیز پسند نہیں ہے اور اس نے کہا یہ کھانا مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ تو ایک اس میں کوئی گرفت کے امکانات نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم کی نسبت کو جان کر ایسا نہیں کیا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی کریم کی پسندیدہ چیز ہے اور اس کے باوجود وہ اس قسم کے معاملات جو یہ ذکر کیے کرے گا، دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جائے گا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو وہ لڑکے والے پروفائل مانگتے ہیں اور پکچرز مانگتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سامنے والے قابل اعتماد ہیں اور آپ کی بچی کی پکچر کو مس یوز نہیں کیا جائے گا تب تو دیا جا سکتا ہے، یہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، رائج ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آج کل ہوتا ہے کہ کسی کی پکچر لے لی، اس کو رکھ لیا، اس کی پک کھینچ لی اور پھر وہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ ڈال دی گئی اور مختلف قسم کی چیزوں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا خوف ہے تو پھر ہرگز نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا جواب تھا، لڑکی کی پکچر دیکھ کر یس یا نو کا فیصلہ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور میرے خیال میں عورتیں یس یا نو کا فیصلے کے لیے نہیں بلکہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے بھی پہلے پکچر تو دیکھ لیں، کچھ سمجھ میں آئے گی تو سامنے جا کر دیکھیں گے، یوں کہتی ہیں عورتیں۔ تو اگر ایسا ہے بہرحال تو یہ جو پکچر ہوتی ہے اس میں عمومی طور پر میک اپ کیا ہوتا ہے، لائٹنگ کا کمال ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر ایڈٹ کی ہوئی پکچر کا پرنٹ نکالا گیا ہو پھر تو ایسا چہرے سے نور جھلک رہا ہوتا ہے، سامنے دیکھیں تو کچھ اور ہی شکل نظر آتی ہے، تو پکچر پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو بنیاد بنا کر یس یا نو کریں۔ بعض اوقات بعضوں کی پکچر بہت خراب آتی ہے، سامنے دیکھیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور بعضوں کی پکچر بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، سامنے دیکھیں تو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، اس میں پھر کیفیات بدلتی ہیں۔ یہ اچھی طرح آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ویسے میں نے ایک مشورتاً یہ بات عرض کر دی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک عامل صاحب ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو بعض اوقات وہ یوں کہہ دیتے ہیں بھئی اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے، اس پر کسی غیر مسلم نے جادو کروایا ہے اور اس کا توڑ غیر مسلم ہی کرے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا شخص جو ہے وہ بہرحال امامت کے تو قابل نہیں ہے، تو کنفرم ہے، اور اس کا ایمان بھی شدید خطرے میں ہے، کیونکہ یہ تو اس نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی کہ غیر مسلم نے جادو کروایا ہے اور مسلمان عاجز ہیں، غیر مسلم سے علاج کرواؤ۔ ہمارا مذہب، ہماری قرآنی تعلیم کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، پوری کائنات تابع ہے، یہ غالب ہیں، لہٰذا اپنی کوتاہی اور نکمے پن کو چھپانے کے لیے مذہب کو بدنام کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور غیر مسلم کی طرف بھیجنے کا خطرہ یہ ہے کہ غیر مسلم کون سا قرآنی حدیث سے کرے گا، وہ کلمات کفر اور شرک استعمال کرے گا، تو گویا کہ لوگوں کو ایک شرک کی طرف مائل کرنا، غلط چیز کی طرف مائل کرنا، اگرچہ کنفرم نہیں کرے گا لیکن بہرحال کرتے ہیں اور گندگیاں استعمال کرتے ہیں، اتنا بھولا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو سب پتہ ہوگا، عاملوں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، لہٰذا جو جانے والے ہیں انہیں بھی تجدید ایمان، تجدید نکاح کا ہم حکم دیتے ہیں، تو بھیجنے والے کا بھی یہ حکم ہوگا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کی امامت کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کو امام بنائیں، ایسے شخص کو اعلانیہ توبہ کروائی جائے اور آئندہ وہ اس پر توبہ کرے کہ کسی غیر مسلم کے پاس لوگوں کو نہیں بھیجے گا تو ٹھیک، ورنہ اس کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر ایک عورت کی عادت معروف ہے کہ ہر مہینے 7 دن آتا ہے اور کسی مہینے وہ 7 دن کیا 10 دن کراس کر جائے، 10 دن کراس کر جائے، تو پھر ہم یہ کہیں گے اس کو عادت معروفہ پر لوٹائیں گے۔ عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مہینے عادت تھی کہ 7 مہینے کے، تو 7 دن حیض کے شمار ہوں گے اور باقی سارے دن بیماری کے خون کے شمار ہوں گے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے اگلے منتھ جب عورت کو 8ویں دن بھی خون آیا، وہ تو سمجھے ہوگی 7ویں میں پاک ہو گئی، غسل کی نماز شروع کر دی، لیکن 8ویں دن بھی آ گیا تو یہ گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو تو یقین تھا کہ 7 دن کے بعد حیض بند ہوتا ہے، اب اچانک آ گیا تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ اب پھر اس نے فرض کے لیے سوچا کہ 9ویں دن ہو سکتا ہے اب میں پاک ہو گئی ہوں، 9ویں دن پڑھی، 10ویں دن، یہ تمام نمازیں نہیں ہو، یہ تمام نمازیں ہو جائیں گی اس کی، کیونکہ یہ استحاضہ بیماری کا خون بن گیا، کیونکہ 10 کو کراس کر گیا۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ ہر مہینے 7 دن آتا ہے لیکن کسی مہینے 7 دن سے زیادہ آیا لیکن 10 سے کم، تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی۔ مثلا 7 دن حیض آیا ایک مہینے 2-3 مہینے، پھر اگلے مہینے 8ویں دن آ گیا، اس نے نماز پڑھی لیکن حیض آیا تو رک گئی، پھر اگلے دن جو ہے وہ حیض نہیں آیا، یعنی 9ویں دن 10ویں دن بس پھر آیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے عادت بدل گئی، 8 دن حیض۔ اب اگلے مہینے جو ہے وہ 8 دن کا خیال رکھے گی کہ 7 دن پہ 8ویں دن بھی انتظار کرے گی کہ شاید حیض آ جائے، اگر اس میں پھر 9ویں دن آ گیا اس کا مطلب پھر عادت بدل گئی۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہر مہینے کا حساب، اب یہاں پہ تمام مسائل ایک ساتھ ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ 10 دن کراس کر جائے تو عادت معروفہ پہ لوٹاتے ہیں، اگر عادت سے زیادہ آئے لیکن 10 دن سے کم آئے تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کے بجائے اللہ کریم پڑھ لے تو نماز شروع ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گی، اللہ کا نام ذکر کرنا ہوتا ہے اور یہ اللہ کریم آپ کہیں گے اسٹارٹ ہو جائے گی، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔
اگرچہ دوسرے سے، یعنی آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، یعنی اللہ کا نام ذکر کرنا یہ مراد ہے، تکبیر کے اللہ کا نام کے ساتھ تکبیر لگانا، لیکن اس کے لیے لفظ اللہ اکبر استعمال کرنا واجب ہے۔ لہٰذا اللہ کریم سے فرض تو پورا ہو گیا کہ تکبیر تو لگ گئی، لیکن واجب ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا، اللہ کریم نہیں، وہ واجب تھا، لہٰذا گناہ گار ہوئے اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں حالت قیام میں کہا جاتا ہے کہ الحمد پڑھنا واجب، پھر اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب، تو یہ فرض کیا ہے؟ کہتے ہیں قرات فرض ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے صرف تھوڑا سا مسئلہ سنا آدھا نہیں سمجھا۔ قیام میں کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہوتا ہے، یہ فرض ادا ہو گیا، جیسے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، فرض ادا ہو گیا۔ پھر پوری الحمد پڑھنا اور کم از کم ایک سورت ساتھ میں ملانا، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ دینا، یہ واجب ہوتا ہے۔ تو پہلے فرض پورا کرتے ہیں، پھر واجب پورا کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے واجب کا قول تو سمجھا لیکن فرض نہ سمجھا، تو ایک آیت کا پڑھنا فرض۔ چنانچہ جب آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں اس میں فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور الحمد پڑھنے کا واجب بھی ادا ہو گیا، پھر آپ سورت ملاتے ہیں، سورت پڑھنے کا واجب بھی ادا ہو گیا، تو پھر اس آخر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک کویسچن آف ایئر تھا کہ جو مسلمان اور نیک جنات ہیں کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں ہم قرآن و حدیث کے دلائل دیکھتے ہیں، یعنی ان میں جو حدیثیں جنتیوں کے بارے میں صرف انسانوں کے بارے میں ہیں، جنات کے بارے میں نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نیک جنت میں جائیں گے، متقین جنت میں جائیں گے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جنات بھی جائیں گے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق جنات جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک علاقہ ہوگا، وہاں ان کو رکھا جائے گا، اور بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل ظاہرہ اگر دیکھیں تو کبھی کوئی دلیل ایسی موجود نہیں کہ جنات بھی جنت میں جائیں، کہ حدیث میں ہو سرکار نے فرمایا جنات جنت کے فلاں حصے میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام دے گا، یا جیسے بعض اکابرین نے لکھا کہ ان کو انسانوں کے ساتھ جنت میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ ان کے لیے کچھ اور انعام ہوگا، لیکن معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ ہاں، جہنم میں جانے کے اوپر بالکل نصوص قطعیہ موجود ہیں، شیطان کے بارے میں ہے اور اس کے جو چیلے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت کے بارے میں دلائل موجود نہیں ہیں، یا واضح طور پہ دلائل موجود نہیں ہیں، اس لیے وہاں ظن سے کام لیا گیا، لیکن یہاں تو نصوص قطعیہ ہیں۔ جنات جو کافر ہوں گے، جو فاسق فاجر ہوں گے، اگر اللہ ان سے ناراض ہوا تو وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ بچی نے کہا کہ مجھے حیض نہیں آ رہا، اس کی کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور اس کے علاوہ الحمد شریف 7 مرتبہ، یہ ہر بیماری کے لیے ہے، اور جو بھی سن رہے ہیں ان کو اجازت ہے اس کے پڑھنے کی، 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کریں اور وہ پانی شفا کی نیت سے پئیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ زمزم سے شفا کی نیت سے نہانا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ ادب کے خلاف ہے، وہ ایک متبرک پانی ہے، اس کو پینے کے لیے استعمال کریں، اور تھوڑا بہت اوپر چھڑکنا یہ ثابت ہے کہ ہلکا پھلکا چھڑک لیا کہ اس کی برکات بس حاصل ہوں، زمین پر گرانا، ضائع کرنا، غسل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو ہے کہ غسل کریں گے تو شفا ملے گی، آپ کا اپنا حسن ظن ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پورا کر دیتا ہے۔ لہذا کابرین نے لکھا ہے کہ زمزم کو مختلف نیتوں کے ساتھ پئیں، اللہ مجھے فہم حاصل ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، میرے گناہوں کی عادت نکل جائے، مجھے آخرت میں نجات مل جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نیت کے ساتھ زمزم پیا کہ میں جو تحریر کروں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، میں بہت تحریر کروں کثیر، اور سب تحریر میری مقبول ہوں۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ 1000 کے قریب آپ نے چھوٹی بڑی کتابیں، رسائل وغیرہ لکھے اور سب کے سب عوام میں مقبول ہوئے۔ تو یہ آپ ضرور کریں۔ اب شفا کی نیت سے آپ پی لیں۔ نہانا یہ اپنا ایک حسن ظن جیسے میں نے کہا ہے، اور چونکہ اس میں ایک بے ادبی کا سب پہلو بھی ہے، تو اپنے حسن ظن کی بنا پر اس طرح کے فیصلے نہ کریں، جو حدیث میں موجود ہے اس کے مطابق کر لیں تاکہ ادب بھی قائم رہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ غسل میت کے بعد کیا کپڑے تبدیل کرنے ہوتے ہیں؟ جی کوئی تبدیل نہیں کرنے ہوتے، زیادہ زیادہ اگر چھینٹیں بھی آئی ہیں تو مستعمل پانی ہے۔ ہاں اگر اس کے بدن پہ بلڈ وغیرہ تھا، فرض کر لیں اس سے پانی چھو کے آپ کے کپڑے تک پہنچا تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے، انہیں پاک کرنا ہوگا، لیکن غسل اس پر بھی واجب نہیں ہوتا، جتنی چھینٹیں آئیں اتنے اعضا بس دھو لیں۔ اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوا اور اسے کوئی صورت یاد نہیں ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ دیکھیں ایسے شخص کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت سے، لازمی طور پہ جماعت سے نماز ادا کرے۔ تو جیسے اب فجر کی نماز اس نے 2 رکعت نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھی تو قرات تو امام صاحب ہی کریں گے، باقی جتنا اس کو پڑھنا ہے وہ ایک اس کو خاکہ سمجھا دیں کہ اس جگہ آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے،
جیسے تکبیر لگا دی، تکبیر تو آسان ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گی، طریقہ ایک ڈھانچہ نماز کا سمجھا دیں، اس کے بعد ثنا کی جگہ سبحان اللہ، پھر رکوع کے اندر اسی طرح، سجود کے اندر اسی طرح، یوں جب اتحیات میں بیٹھے تو بس بولتا رہے سبحان اللہ حتیٰ کہ امام صاحب سلام پھیر دیں، تو اس کو یہ کرنا ہوگا۔ اور سنن نوافل وہ ابھی اس کو اگر پڑھنا چاہے تو اسی طرح سبحان اللہ سے پوری پڑھ لے، ورنہ فی الحال اس کو ان کا مکلف نہ بنائے، صرف یہ وطر اور فرائض یہ امام صاحب کے ساتھ پڑھے، اور فرض کر لیں خدا نخواستہ اگر اس کی جماعت نکل جاتی ہے اور کوئی قریبی دوسری جماعت اس کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ نماز کو اسی طرح ذکر الہی کے ساتھ پورا کرے، لیکن فوراً سے پیشتر رات دن کوشش کر کے اس کو نماز سیکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ مطلب کریڈٹ تو لیتے ہیں الحمدللہ ہم نے 10 کو مسلمان کیا، ہم نے 20 کو مسلمان کیا، بھائی جان مسلمان کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ اگر آپ کسی کمال کی نسبت اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، فرض کر لیں ویسے تو سارے اللہ کا کمال ہے، تو پھر آپ کا کمال یہ ہوگا کہ اس کو کامل مسلمان بنائیں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کو تنہا نہ چھوڑیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کو تو پہلی بات تو کہ مسلمان کرنا ہی نہیں آتا کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کیسے کرتے ہیں، اور پھر دوسرا اپنا دین خود نہیں سیکھا ہوتا۔ ایک غیر مسلم کو مسلمان کر کے جھنڈا تو اٹھا لیتے ہیں، جی ہم نے 10 مسلمان کیے ہیں، ہم نے 20 مسلمان کیے ہیں۔ بھائی آپ خود بھی کامل مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ سکھاؤ ذرا اس کو، مسلمان عقائد سکھاؤ، اس کو احکام شرعیہ عملیہ آپ سکھائیے، انہیں گناہوں کی معرفت سکھائیں، وہ ہمارے مسلمانوں نے خود نہیں سیکھی ہوئی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، ہونا یہ چاہیے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو وقت دیں، اسے نماز سکھائیں، اس کو ضروری چیزیں سکھائیں، سب سے پہلے عقیدہ سکھانا ضروری ہوگا، آہستہ آہستہ عقیدہ سکھائیں۔ اس طرح احکام شرعیہ عملیہ، اس میں طہارت ہے، نماز ہے، اگر رمضان آ گیا تو روزے ہیں، اگر وہ بالغ ہے خاص طور پر تو پھر روزے وغیرہ، اگر وہ مالدار ہے تو فوراً زکوٰۃ کے مسائل، کیونکہ مالدار اور سال گزر جائے تو، اور اسی طرح قربانی کا ایام آ گئے تو سال چاہے نہ گزرے فوراً اس پہ قربانی واجب ہوگی تو پھر قربانی کے احکام۔ اسی طرح اگر وہ تجارت کر رہا ہے، اگر وہ کسی کرائے پہ چیز کو لیتا دیتا ہے تو پھر آپ کو اس کو اجارے کے مسائل بھی سکھانے ہوں گے۔ اگر اس نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ اس کے کاروبار کے اعتبار سے جو مسائل ضروری ہیں وہ اس کو سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نہیں سکھا سکتے، کسی عالم سے ٹائم لے کر اس کو توجہ کے ساتھ وسیلہ، ایک برج بن کر اس کو سکھائیں۔ اسی طرح گناہوں کی معرفت، صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، ظاہری کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، مثلا دماغ سے کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں، آنکھوں سے کون سے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، پیروں سے، شرمگاہ کے گناہ کیا کیا ہوتے ہیں، مال کمانے کے حرام اور جائز طریقے کیا ہیں، مال خرچ کرنے کے حرام اور جائز ذرائع کیا ہیں، کس سے آپ دوستی کر سکتے ہیں، کس سے نہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کو سکھانا ضروری ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے بواسیر کا آپریشن کرایا ہے جس کی وجہ سے کچھ رطوبت وغیرہ خارج ہوتی ہے، تو اگر یہ عصر کا وضو کرتے ہیں اور مغرب تک قائم رہتا ہے تو کیا اس نمی کی وجہ سے، یعنی عصر میں وضو کرتے ہیں تو نمی کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا مغرب تک باقی رہے گا؟ دیکھیں جب کوئی شرعی معذور ہو جاتا ہے، شرعی معذور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اس وقت کے فرائض پاکی کی حالت میں ادا نہ کر سکتا ہو، اور نہ اس کے پاس اس گندگی کو یا جو مطلب وضو توڑنے والی چیز ہے اسے روکنے کا کوئی ہیلا وغیرہ ہو۔ جب کوئی ہیلا بھی نہ ہو، مثلا آپ نے اگر زور سے پٹی باندھ دی کہ خون رک گیا بالکل، تو یہ ہیلا اختیار کرنا واجب ہے، جلدی سے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر پٹی باندھی پھر بھی اندر سے خون رس جاتا ہے یا پیپ مسلسل نکل رہی ہے، یا جیسے آپ کے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں بس آپ عصر کا جیسے آپ نے وضو کیا، مغرب تک آپ کا وضو باقی رہے گا، اس عذر کی وجہ سے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں آپ ویسے جا کے پیشاب شاب کر کے آ گئے تو وہ تو ٹوٹ جائے گا، دوسرا سبب ہے، اس سبب سے جو آپ کے ساتھ شرعی عذر ہے اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر جب مغرب کا وقت آئے پھر تازہ وضو کر لیں، اسی طریقے سے آپ کرتے رہیے گا۔ دیکھیں منت کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ تو قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ منت کو آپ پورا کرنا ہوتا ہے کہ جو چیز بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں، جو بھی آپ نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے منت مانی تھی، وعدہ کیا تھا، تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کام کے لیے کیا تو 10 کام اسی میں نپٹا لیا آپ نے۔ ہر منت کا جیسے جیسے آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں اسی کے مطابق اگر مشروط ہے، جیسے آپ نے کہا اگر میری نوکری مل گئی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اگر میری فلاں جگہ شادی ہو گئی میں اتنے روزے رکھوں گا، تو جیسے جیسے وہ کام ہوتا جائے گا پھر اس کی وہ منت پوری کرنا لازم ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کام ہوا اس کی منت پوری کی تو آگے جتنی آپ نے منتیں مانی تھی ان سب کا بھی ایک ساتھ ہی گویا کہ آپ نے عبادت کو ادا کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک الگ الگ اپنے ہر عبادت اپنے کہے ہوئے الفاظ کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ادا ہوگی، دوسری سے ادا نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ غسل میت کے بعد کیا غسل کرنا ہوتا ہے، کپڑے تبدیل کرنا لازم ہوتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا میں نے بتایا تھا، پھر آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ جب انسان مردے کو غسل دیتا ہے تو اگر اس کے جسم پر کوئی ظاہری گندگی موجود ہے، مثال کے طور پر جیسے بلڈ وغیرہ ہوتا ہے، بعض ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، اور اس سے پانی لگ کر آپ کے کپڑوں پر، آپ کے بدن پر آیا ہے،
تو کپڑے تبدیل کرنا پھر تو لازم ہوگا کیونکہ ناپاک ہو گئے ہیں، اور جتنے حصے پر وہ پانی لگا ہے ناپاک، اتنے حصے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مردہ بالکل پاک ہے، ظاہری طور پہ اس پہ کوئی نجاست نہیں ہے، تو یہ جیسے ہمارا وضو کا پانی مستعمل ہوتا ہے، یا ہم حالت جنابت میں غسل کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، ایسے ہی مردے کے بدن سے لگ کر پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر کپڑوں پہ لگ جائے یا آپ کے ہاتھ وغیرہ پہ لگ جائے، بہتر ہے بدل لیں، لیکن نہیں بھی بدلا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو غسل دیا تو خود پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک یا سورہ یاسین وغیرہ پوسٹ کرنا کیسا ہے، جیسے کوریئر سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ دیکھیں غیر مناسب نہیں ہے، اگر بہت زیادہ اشد کوئی ضرورت ہے اور کوئی ایسے ذرائع موجود نہیں ہیں جیسے بائی ہینڈ کوئی لے جائے، ایسا نہیں ہے اور آپ کو بھیجنا بھی ضروری ہو تو پھر اس کی تھوڑی بہت گنجائش نکل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ضروری مسئلہ نہیں ہے تو نہ کیا جائے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں بے ادبی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ چیزیں اٹھا کر کیسے پھینکی جاتی ہیں، کیسے ان کو رکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کا پارسل وہ دب جائے اور اس پہ بہت ساری چیزیں اوپر رکھ دی جائیں تو قرآن عظیم بظاہر نیچے ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اور خراب قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ چڑھ جائے اور اس کو اٹھا کے پھینکے، تو اچھا نہیں ہے۔ بہت شدید کوئی آپ ضرورت محسوس کریں تو اس کی روشنی میں کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ عام حالات میں اس طرح نہ کیا جائے تو یہی بیسٹ ہے۔ چھوٹا بھائی کو والد صاحب عالم بنانا چاہتے تھے، دیکھیں عالم بننا کوئی فرض یا واجب نہیں تھا، اگر بچے کا ذہن نہیں تھا آپ کے والد کو چاہیے تھا صرف فرض علوم اس کو سکھا دیتے، ضروری کوئی ہے کہ بچے کو عالم بنانا۔ اس پر اظہار ناراضگی بھی شرعاً جائز نہیں تھا کہ وہ بچہ نکل گیا، والد صاحب چونکہ بیچارے خود جانتے نہیں تھے، سوچ اچھی تھی، فکر اچھی تھی، نیت اچھی تھی، لیکن علم کامل نہیں تھا، آپ کے والد صاحب نے غلط فیصلہ کیا کہ کوئی اس سے نہ ملے۔ اور جب کوئی غلط وصیت کر کے جائے، یاد رکھیں کہ اس وصیت کو فالو کریں گے قبر میں اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جو دنیا میں ہم جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور ہوتے ہیں، مرنے کے بعد جب صحیح صورتحال سامنے آتی ہے تو جذبات بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے والد صاحب کو آج زندہ کر دیا جائے، وہ کہیں گے کہ میری وصیت کو قلعدم کر دو، بچے سے ملو، قطع رحمی حرام ہے تو مجھے بعد میں جا کے پتہ چلا، لہذا آپ چھوٹے بھائی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، جائز ہے۔ تجوید سیکھنا واجب ہوتا ہے، نہ سیکھنا اس صورت میں ضرور گناہ ہوگا جب آپ ایسے کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں یا قرآن اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے کویسچن کیا تھا کہ قبرستان کے اوپر چھت ڈلوانی ہے تو کیا اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فقہا زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط قرار دیتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے مال کا کسی شرعی فقیر کو مالک بنایا جائے، چنانچہ زکوٰۃ کسی بھی ایسے کام میں نہیں لگ سکتی جہاں مالک بنانا نہ پایا جائے۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن دے دیا، اسی طریقے سے مسجد بنا دی، اسی طرح قبرستان کی چھت ڈلوا دی، تو اس میں کوئی مالک تو بن نہیں رہا، لہٰذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں شرعی ہیلے کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں شرعی ہیلہ وہیں ہو سکتا ہے جہاں بہت ہی سخت دینی ضرورت ہو، وہاں ہو سکتا ہے، اور قبرستان کے اوپر چھت کوئی ایسی دینی ضرورت نہیں۔ دنیا بھر کے قبرستان کھلے پڑے ہیں، کیوں کروانا چاہتے ہیں چھت؟ تو کیا مردوں کو گرمی سے بچانا مقصود ہے؟ تو وہ تو ان کے نیک اعمال سے بچ سکتا ہے، ورنہ آپ بہت سے لوگوں نے تو اے سی تک لگائے ہوئے ہیں اپنے بڑوں کی قبروں کے اندر، اے سی لگائے ہوئے، شاید اپنے لیے لگائے ہوں گے، قبروں کے اندر سے مراد جیسے عمارت سے بنا دی اندر اے سی لگا دیا، وہ شاید خود فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں وہاں 5 منٹ ٹھہرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، تو وہ اے سی لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ فرض کر لیں اگر یہ ذہن میں ہو کہ اے سی لگا دیں، ذرا سایہ کر دیں قبر کے اوپر تو مردے کو سکون ملے گا، اس کو اس ظاہری اشیاء سے بالکل کچھ سکون نہیں ہے، اب اسے ملے گا نیک اعمال سے، اولاد نیک ہے، دعائے بخشش و مغفرت کرے، ثواب جاریہ کرے، یا آپ ملنے گئے تو اس کو انسیت محسوس ہوگی، اس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ قبرستان کی چھت ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر یہ آپ کا ذہن ہے کہ چلو لوگ آ کے دفناتے ہیں، بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، وہ اس کے سائے میں کھڑے ہوں گے، یہ اچھی سوچ ہے، لیکن صرف سائے سے دھوپ سے بچانا، اور ایک غریب کے گھر میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، وہ فاقے کرنے پہ مجبور ہے، آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں یہ خبریں تو لاکھوں کا عشر عشیر ہوتی ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، پھر خود بھی مر رہے ہیں کیونکہ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ ہم قبرستان کی چھتوں کے لیے پیسہ وقف کرنا شروع کر دیں جہاں کوئی ضرورت اتنی بڑی نہیں ہے، تو اس لیے ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر پر اسی طرح جماعت میں شرکت واجب ہے جیسے مقیم کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھیں بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس جیسے وہ دوسرے شہر میں جاتا ہے، اب آپ گھر میں ہیں تو ویسے ہی جماعت واجب ہوگی جیسے ایک مقیم کے لیے ہوتی ہے، اور بعض نے اس کو منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مسافر پر قصر ہے اور جمعہ تک اس کے لیے اس کے اوپر فرض نہیں رہ جاتا تو پھر جماعت کیسے رہ جائے گی، وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں درمیانہ راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو مسجد تک رسائی بھی آسان ہے، تو پھر سعادت کی بات ہے، پھر آپ جماعت سے ہی نماز پڑھیں، اور اگر دور ہے نہیں جا سکتے ہیں تو پھر آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
بہن نے پوچھا کہ یہ کوا چڑیا وغیرہ بعض اوقات دھلے ہوئے کپڑوں پہ بیٹ کر دیتے ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پرندوں میں بس یہ یاد رکھیے گا کہ جو پرندے اونچے اڑتے ہیں اور شکاری پرندے ہوتے ہیں، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، کوا ہے اور شکرا وغیرہ ہے، باز ہے، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ اور باقی نجاست خفیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹ گر بھی جائے تو کپڑے کے جس حصے پر گری ہے اس کے اگر 1/4 کو پورا گھیرے گی تو وہ اس کو پاک کرنا لازم ہوگا، 1/4 سے کم اگر گھیرا ہے تو معاف ہے۔ جیسے مثلا ایک آستین ہے، پوری ایک جز کہلاتا ہے، اس کا اتنا حصہ کا تقریباً 1/4 ہے، 4 حصے کر لیں، 1 2 3 4، تو یہ اتنے پورے حصے کے اوپر اگر وہ کوے کی بیٹ گرے گی تو اس کو کہیں گے پاک کرنا واجب ہے۔ اور تھوڑی بہت گر گئی اس کو آپ نے صاف کر دیں، کھرچ دیں بس، تو اس کو پاک کرنا لازم نہیں ہے، یہ معاف ہوتی ہے۔ باقی وہ پرندے کہ جو گوشت نہیں کھاتے ہیں، اڑتے شکاری پرندے نہیں ہیں، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ اس میں کبوتر ہے، چڑیا ہے، ان کی بیٹیں بالکل پاک ہوتی ہیں، طوطے کی بھی پاک ہے۔ تو لہٰذا آپ کے کوئی کپڑے پہ بیٹ گر جائے تو آپ غور کریں، اور عمومی طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چڑیا کی بیٹ تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، چیل کوے کی بیٹ چونکہ اکثر یہ اڑتے ہوئے کرتے ہیں تو گر کے پھیلتی ہے اور پتلی بہت ہوتی ہے، سفید کلر کی ہوتی ہے تو وہ آپ بس دیکھ لیجئے گا، چوتھائی کپڑے کی چوتھائی کو نہ گھیرا ہو تو وہ معاف ہے، اور چوتھائی کو گھیر لیا، جیسے کالر پہ آ کے گرے تو کالر کا ایک حصہ پورا چوتھا حصہ گھیرا ہوا ہے تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ پاک پرندوں کی بالکل جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس 9 تولہ سونا تھا، لیکن سال ختم ہونے سے پہلے اس نیت کے ساتھ اس سونے کو کہیں ادھر ادھر کر دیا گیا اور اس کو 7.5 تولہ سونے سے کم کر دیا گیا تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو زکوٰۃ بچانے کی نیت سے اس طرح نصاب کو سال ختم ہونے سے پہلے کم کر لینا کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ ارادہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، اس میں غریب کا حق رکھا، اگر وہ مال آپ کی بغیر انٹینشن کے، بغیر آپ کی نیت کے خود بخود کم ہو جاتا تو پھر تو خود شریعت آپ کو رعایت دے رہی ہے کہ بھئی نصاب مکمل نہیں ہے، سال تمام ہو گیا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمت عطا فرمائی، اس میں سے غریب کا حق نکالنے سے بچنے کے لیے جو زکوٰۃ کے اہم مقاصد اور حکمت تھی کہ دل سے مال کی محبت دور ہو اور بخل دور ہو، اسے نظر انداز کر کے اسی میں مبتلا ہو کر انسان اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنا چاہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، یہ تو حرام اور گناہ ہوگا اور وبال آخرت ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نیتوں کے حال، اس طرح کرنا شرعاً بالکل درست نہیں۔ جس نے ایسا کیا اسے اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنی چاہیے۔ تجوید سیکھنا واجب ہوتا ہے، نہ سیکھنا اس صورت میں ضرور گناہ ہوگا جب آپ ایسے کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں یا قرآن اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جس علاقے میں مساجد میں اس قسم کے اعلانات کا رواج ہو وہاں کر سکتے ہیں، جیسے بچوں کی گمشدگی کے اکثر اعلان آپ مسجدوں کے اندر سنیں گے، لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ مسجد کے باہر اعلان ہو، مائک باہر ہو، مسجد کے اندر نہ ہو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ مساجد میں اعلان کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مسجد کے ہال میں ہی مائک پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنا، یہ تو منع ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کر رہا ہو تو تم یوں دعا کرو اس کے لیے، اس کے خلاف دعا کرو کہ اللہ تجھے وہ چیز نہ ملائے، کیونکہ مسجد اس کے لیے نہیں بنی۔ تو یہ اس طرح کے اعلانات مسجد کے ہال میں کھڑے ہو کر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ اور بعض اوقات مائک جو ہوتا ہے وہ مسجد کے باہر ایک حجرہ ٹائپ بنا ہوتا ہے، کمرہ بنا ہوتا ہے، اسی میں کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، جس کو آپ فنائے مسجد کہہ لیں، یا خارج مسجد ہو مائک وغیرہ، وہاں اعلان کریں، اور وہاں پہ عرف بھی ہو، یعنی یہ ماحول بنا ہوا ہے، رواج ہے کہ کوئی چیز گم جاتی ہے تو اعلان کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اعلان کرتے ہیں، بچہ گم جاتا ہے جیسے اس کے خاص طور پہ اعلانات ہوتے ہیں، تو وہاں اس طرح کے اعلان شرعاً باہر کے یا حجرے کے اندر جائز ہیں، لیکن مسجد کے ہال میں اگر مائک رکھا ہوا ہے تو شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے زور سے کہا الحمدللہ اور نمازی کو سن گئی۔ اب حدیث میں ہے کہ جب تم کوئی چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو، اگر واحد مذکر سامنے تو یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا نمازی نماز ختم کرنے کے بعد جواب دے گا؟ تو جی ہاں، فقہ نے یہ فرمایا اگر نمازی حالت نماز میں کسی کی چھینک کی الحمدللہ سن کر جواب کی نیت سے حالت نماز میں ہی یرحمک اللہ کہے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، نئے سرے سے نیت کرنی پڑے گی، لہٰذا وہ اس وقت جواب نہ دے، جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد پھر یرحمک اللہ کہہ دے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں سنت نماز پڑھ رہی ہوں 4 رکعت یا 2 سنت، تو کیا ان میں ایک ہی صورت پڑھ سکتی ہوں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتی ہیں، سنتوں کے اندر بلا کراہت ہر رکعت میں آپ ایک ہی صورت پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے آپ کو مزید کوئی یاد ہوں یا نہ ہوں۔ ہاں اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 4 فرض میں پہلی 2 میں قرات ہوتی ہے، آخری 2 میں نہیں،
ان میں اگر کئی صورتیں یاد ہیں تو بہتر ہے کہ الگ الگ پڑھیں، اور اگر یاد نہیں تو پھر ایک ہی صورت دونوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کئی صورتیں آپ کو یاد ہیں پھر بھی آپ نے ایک ہی صورت ان دونوں کے اندر پڑھی تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے پسند نہیں کیا لیکن گناہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں، ورنہ آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی رزق حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ بعض ہو سکتا ہے آپ نے کوئی روایت پڑھی ہے، ویسے شراب کے بارے میں تو ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ شراب پی تو 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک روایت میں عبادت کا لفظ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ہر حرام کھانے پر ایسا حکم نہیں ہے۔ جب تک ہمیں کوئی چیز کنفرم نہ ہو ہم شریعت کی طرف کسی چیز کو منسوب نہ کریں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے اپنے پاس سے کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مقصد چونکہ نیک ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن یا حدیث کی طرف جھوٹ منسوب کریں یا غلط چیز منسوب کریں اور نیت اچھی ہو۔ جیسے وہ شخص گناہ کر کے گناہ گار ہوگا، اسی طریقے سے اپنے پاس سے کسی آیت کا مفہوم بنا لینا یا کوئی حدیث گھڑ لینا اور اس کو پھر روکنے کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سنا یہ ہے کہ اگر اٹیچ باتھ روم ہو تو اس کا دروازہ بند رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ مخلوقات ہوتی ہے کھلے دروازے سے کہیں کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی بہن، یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ آپ کتنے دروازے بند کر دیں، یہ تو ہوا کی طرح ہوتی ہے، جنات جو ہوتے ہیں نا ہوا کی طرح ہوتے ہیں، اگر اتنی سب سوراخ ہوگا نا یہ پورا کا پورا جن نکل کے دوسری طرف آ سکتا ہے۔ تو یہ جس نے بھی آپ کو کہا بالکل بیکار بات کہی، اس میں کوئی دروازہ کھلا بند ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور اکثر گندی مخلوق کی آماج گاہ ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبیث چیزوں مذکروں سے اور مؤنثوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا پڑھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان جنات کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ستر کے درمیان، تو وہ ہمارا ستر وغیرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہوں تو ہمارے نبی کریم نے دعا تو فرمائی۔ اس زمانے میں کیونکہ جنات بہت زیادہ ہوتے تھے، وجہ یہ تھی کہ چراغ جلتے تھے، رات کو اندھیرے ہوتے تھے، جنات زیادہ، اب روشنی اکثر روشنیوں میں جنات بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح گھروں میں ہوتے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے اس لیے ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہ وہیں تک رہیں گے، آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ دروازہ کھلا ہونے بند ہونے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے آنا ہوگا دوسرے ذریعے سے آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسا رسائی ہر ایک جن کو نہیں دیتا کہ وہ جس بھی چاہے انسان کے پاس پہنچ جائے۔ آپ دروازے سے بالکل بے فکر ہو جائیں، آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ شیطان بالکل بھاگ جائے گا، اگر ہوگا بھی کہیں تو نکل جائے گا۔ ایک ہی بچے نے پوچھا کہ 8 رکعت تہجد ہے کتنی پڑھیں؟ اکابرین سے 12 بھی ثابت ہیں، تو دیکھیں کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے، لیکن منع نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 100 رکعتیں پڑھ لیں، فرض کر لیں، تو اس لیے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ اتنا جس کو آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور روزانہ نبھا سکیں، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، مسافرت میں بھی اور حضر میں بھی، جب آپ اقامت کے اندر ہوں، جب آپ جوان ہوں، جب آپ بوڑھے ہوں، ہمیشہ عبادت استقامت سے کریں، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، آپ کو بہت نفع دے۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک میت کا جنازہ نہ ہو جائے یا اس کو غسل نہ دے دیا جائے تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، اور بعض نے کہا کہ جنازے سے قبل اس کا اہتمام نہیں ہو سکتا، جنازہ ہو جائے پھر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن جس نے بھی کہا یہ سب غلط کہا ہے، ایصال ثواب بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر میت کو ابھی غسل نہیں دیا اور اس کا بدن کھلا ہوا ہو تو پاس قرآن پاک نہ پڑھیں، ہاں اگر بدن ڈھکا ہوا ہے تو پھر پاس قرآن پاک پڑھنا بھی جائز ہے، ذکر الہی کرنا جائز ہے، ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چاہے بھی میت کو غسل نہ دیا ہو، چاہے بھی جنازہ نہ ہوا ہو، دفن سے پہلے دفن کے بعد شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ زیادہ معلومات نہیں ہوتی تو یہ جو مطلب نو سیکھیے قسم کے ہوتے ہیں یا مطلب اور کوئی ان کے پاس ذریعہ ہوتا نہیں ہے، تو مرکز نگاہ بننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم علم لوگوں کے سامنے جا کے بڑکے ماری جائیں، تو وہ اندھوں میں کانا راجہ بن جاتے ہیں، لوگ بیچارے گھبراتے ہیں کہ یار میت کا معاملہ ہے، یہی صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو ان کی باتیں قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جو غسل بھی دیا جا رہا ہوتا ہے انہی جیسے لوگوں کی ہدایات پر، وہ بالکل خلاف سنت اور بعض اوقات گناہ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوتا، ان کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان بس مرکز نگاہ بن جائیں، یوں کرو اور یوں کرو، لوگ بیچارے وہ خلاف سنت کر رہے ہیں، لڑکے نوجوان انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ غلط ہی کہہ رہا ہوگا، لیکن جو ایسا کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہا ہو جس کو معلومات نہیں ہے تو خدا را اپنی سنی سنائی باتوں کو سامنے نہ لے کر آئیں، پہلے دیکھیں کہ فقہا نے کیا لکھا ہے، قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس کے مطابق آپ گائیڈ لائن دیں، اور اگر نہیں آتا تو بالکل خاموش ہو کے سائڈ میں بیٹھیں تاکہ غلط مسئلہ بتانے کا گناہ آپ کے نام اعمال میں نہ لکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ منت مان لی ہوں اور یہ بھی یاد نہیں کہ کون کون سی مانی تھو تو کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں یہ بہت بڑی غفلت ہے اصل میں، جس کو معذرت کے ساتھ جس کو آخرت کی صحیح فکر نہیں ہوتی، اللہ کی گرفت کا صحیح احساس نہیں ہوتا، جس کی نظر میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہے آخرت کی کم ہے، وہ اس طرح کے عمل کرے گا کہ منتیں مان رہے ہیں بھول رہے ہیں۔ جس کو خوف خدا ہوگا وہ تو ڈرے گا کہ یار اگر میں نے منت مانی اور ہو سکتا ہے کام ہو جائے، مجھے پورا کرنے کا موقع مل جائے اور پورا کرنا مجھ پہ واجب اور میں بھول گیا تو گناہگار ہوتا رہوں گا اور آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ بہرحال جو بھول گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، نیکسٹ ٹائم اگر کوئی منت ماننی ہو ایک ڈائری لے لیں، جیسی منت مانیں اس کو لکھیں اس میں اور تاریخ بھی نوٹ کر لیں، اور پھر تاکہ آپ کو وہ بعد میں یاد رہے۔ یہ بچی کہتی ہیں کہ برتنوں میں ہمیں قیمتی ڈنر سیٹ جیسے گھر والے دیتے ہیں شادی وغیرہ کے اندر، اور قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کے ایک بنیادی اصول میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ سونا، چاندی، روپیہ سے مراد کیش، اس میں آپ یہ کیش منی بھی آ جاتی ہے، پرائز بانڈ، کچھ شیئرز وغیرہ رکھے ہوں سب اس میں شامل، اور مال تجارت سے مراد وہ مال جس کو خالصتاً آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا۔ خالصتاً کا مطلب کہ صرف بیچنے کی نیت ہو اور کوئی نیت اس میں شامل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا۔ اگر کوئی اور نیت شامل ہو جائے، جیسے آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور یہ نیت ہے کہ اچھے پیسے ملے بیچ دیں گے، نہیں ملے تو اپنا گھر بنا لیں گے، یہ خالصتاً بیچنے کی نیت سے نہ ہوا، 2 نیتیں شامل ہو گئی۔ تو جو صرف بیچنے کی نیت سے مال لے کر رکھا ہوا ہے وہ مال زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ بس یہ بنیادی اصول یاد رکھیں، مقدار کو آپ چھوڑ دیں، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اب گھر کے ہر سامان کو ان 4 پہ آپ رکھیں، جیسے آپ کا رہنے کا مکان، نہ وہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گھر کا جتنا بھی سامان، آپ کی واشنگ مشین، آپ کا فریج، آپ کے برتن، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کا میک اپ کا سامان، نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ کیش ہے وہ، اور نہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کی بہت بڑی فیکٹری ہے، اس میں کروڑوں کی مشینیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ فیکٹری اور مشینیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے اس کو آپ کو سیل کرنا ہے، یہ ہے مال تجارت۔ اس پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے جو میٹیریل آپ کا رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے بنا کر بیچنا ہی ہے، یہ ہے مال تجارت۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا جمعے کی مبارکباد دینا بدعت ہوتا ہے؟ دیکھیں بدعت پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد دین اور دنیا میں جو بھی نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت، اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت کے مطابق کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسری ایسی نئے کام ہوتے ہیں کہ جو دین کو تقویت دینے والے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ جو ہے جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، تراویح کی جماعت قائم کر کے فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت۔ جیسے ہمارے ہاں مسجدیں اب پکی بن رہی ہیں، ان میں قالین، پھر قرآن پاک پر اعراب، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہمارے دارالعلوم، ان کے اندر سلیبس، پھر سند کا اجرا، سرٹیفکیٹس وغیرہ، جماعت کے اوقات مقرر کرنا، فجر اتنے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، یہ تمام کے تمام بدعات ہیں، لیکن بدعات حسنہ ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو نہ گناہ نہ ثواب، نہ اسلام کے خلاف نہ اسلام کے موافق، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے شیشے کے گلاس میں پانی پینا، بال پوائنٹ سے لکھنا، میرا یہ لباس پہننا، اس ڈیزائن کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہننا، یہ بدعت مباحہ کہلاتی ہیں۔ اب یہ جو جمعہ مبارک کہنا ہے یہ بدعت مباحہ ہے، یعنی اس کو حسنہ بھی نہیں کہیں گے۔ نبی کریم ایک دوسرے کو اس طرح مبارکباد نہیں دیتے تھے، لیکن یہ حدیث میں ضرور ہے کہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید بنایا ہے، تو یہ عید کا دن ہے، اس میں مبارکباد دے دی جائے تو منع بھی نہیں ہے۔ اس کو اس انداز سے بدعت کہنا کہ تصور بدعت سیاح کی طرف جائے، جو اس طرح کہے گا وہ شریعت پر افترا کرے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا، اگرچہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، سرکار کے زمانے میں رائج بھی نہیں تھا۔ تو ایسا کام جو نیا ہوتا ہے اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ ہم ایسے فوری طور پہ فتویٰ جاری کرنے والوں سے گزارش کریں گے خدا را کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک مباح کام کر رہا ہو، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور آپ اسے حرام اور گناہ قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ جی میں تقوی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں تو اس کو اصل بدعت سیاح سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجازت دیتے جاؤں گا تو اس میں جا کے پڑ جائے گا۔ یہ پھر آپ کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اگر میں دیندار ہوں تو میں اپنے پاس ایسا نہیں ہے کہ غیر گناہ کو گناہ بنا دوں اور گناہ کو غیر گناہ قرار دوں، ہمیں دیکھنا ہوگا شریعت کیا کہتی ہے۔ تو جمعہ مبارک اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بالکل، اگرچہ سنت نہیں، لیکن یہ وہ بدعت گمراہی والی بھی نہیں ہے، بدعت مباحہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو اس کو بدعت سیئہ کہے گا
اس کو ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائے، انشاءاللہ نہیں کر سکتا، اور ہمیں پھر اس پہ خیال کرنا چاہیے۔ کامل وضو وہی کرے گا جس نے کامل وضو کو سیکھا ہوگا۔ ہم اکثر مسجدوں میں جا کے وضو سیکھتے ہیں، ایک بابا جی وہ پانی لے کر یوں زور سے مار رہے ہیں تو ہم بھی یوں مارتے ہیں زور سے، ایک لے کر یہاں سے ڈال رہا ہے، ایک لیتا ہے وہ یوں ڈالتا ہے، ایک ڈالتے ہوئے پھونک مارتا ہے کر کے منہ دھو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سنت کے مطابق طریقہ کون سا ہے۔ ایک آدمی ہے پورا نلکا کھول کے یوں ہاتھ ڈالے جا رہا ہے، پھر یہ اس کو کر رہا ہے، اور پھر یہ دھونے کے بعد 3 دفعہ یہ جب ہاتھ پورا دھل گیا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دفعہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سنت ہے؟ کچھ پتہ نہیں، بس بچے دیکھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، اور پھر یہی آگے چلتا رہتا ہے۔ اب وہ حتیٰ کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کسی عالم دین سے انہوں نے وضو نہیں سیکھا ہوتا، کبھی کسی کو جو صحیح وضو کرنے والا ہے اس کو دکھایا نہیں ہوتا کہ دیکھنا میرا وضو کامل ہے کہ نہیں ہے۔ بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نلکا کھلا چھوڑ دیں گے، آرام سے کر کے مسح کر رہے ہوں گے، موٹی دھار بہہ رہی ہے پانی کی، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اسراف ہے پانی کا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، وضو خانوں پہ بیٹھے ہوں گے، پورا نلکا کھول دیا، یہ لے کے آرام سے مسح کر رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا پانی لیں، نلکے کو بند کر دیں، اس کو ڈالیں، پھر مسح کر لیں، لیکن نہیں سیکھا ہو نا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کامل وضو نہیں آتا، اور معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو وضو ہی نہیں آتا، کیونکہ یہ جو بال جمنے کی جگہ ہے، عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ چن کے نیچے تک، یہ جو دانت ہیں نا نیچے والے، ان کو اگر آپ ٹھوک دیں فرض کر لیں اور یہ یہاں سے نکل آئیں، بس جہاں سے یہ نکل کر آئیں گے نا یہاں تک چہرہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ گردن تک نہیں ہوتا، اور ایک کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، اس کو دھونا فرض ہے۔ تو آپ معلوم کر کے دیکھیں بہت سارے نمازیوں سے، میں خدا نخواستہ کو ایسے نہیں کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، بدتمیزی مت کیجیے گا، لیکن ان سے دھونے اور مسح کرنے کا فرق معلوم کریں۔ دھونا کسے کہتے ہیں، مسح کرنا کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر کرتے ہوئے 3 چیزوں کو دھونے کا حکم دیا ہے، چہروں کو، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ، ٹخنوں سمیت دونوں پیر، لیکن سر کے مسح کا حکم دیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ کیوں یہ الگ الگ لفظ استعمال ہوئے؟ وہاں دھونا فَاغْسِلُوا، یہاں وَامْسَحُوا، کیوں نہیں دونوں اگر ایک جیسے تھے تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں لفظ بیان کیے؟ اس کا مطلب ہے دونوں لفظ علیحدہ ہیں تو دونوں کی ڈیفینیشن بھی علیحدہ ہوگی، دونوں کے لیے فعل بھی علیحدہ ہوگا، لیکن اکثر ہمارے لوگ اس کے فرق کو نہیں جانتے، لہٰذا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں، یہاں سے بہہ جاتا ہے، اور پیشانی کا صرف مسح کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وضو نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ان کے تو چہرے بھی یہاں سے خشک رہ جاتے ہیں بعض اوقات، تو میں نے دیکھا خاص طور پہ جب بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کر رہی ہوں تو کامل وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ وضو ہی نہیں ہو تو پھر کیا کیسے ہوگا؟ تو خدا را میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کامل وضو سیکھیں، کسی اچھے عالم دین سے سیکھ لیں، یا آپ اگر جیسے کیو ٹی وی وغیرہ پر کوئی وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہو وہ اچھی طرح غور سے سنیں، یا یوٹیوب پر میرا بھی اس میں دیکھ لیجیے گا، یوٹیوب پر وضو کرنے کا طریقہ ذرا دیکھ لیجیے گا، اس کے مطابق وضو کر لیں، یہ بہتر ہے۔ پچھلی قوموں پر امتوں پہ عذاب نازل ہوا تو بعض لوگ ایسے تھے جیسے فرشتے قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جانے لگے، تو عرض کی یا رب کریم ان میں تو تیرے ایسے بندے بھی ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب پہ عذاب نازل کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو عبادت تو کرتے تھے لیکن برائیوں کو دیکھ کر ان کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا، یعنی دل میں ہی برا نہیں جانتے تھے، تو ان کو اس پہ لپیٹ